میں اس مختصر وقت میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی باتیں گزارش کروں گا۔ میرا نہیں خیال کہ میری باتوں سے آپ کے علم میں یا اس میں کوئی اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ آلریڈی بہت زیادہ اپنے بات کو سمجھ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہوا، اور بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم ایک جسم کے طور پر ہوتے ہیں، باڈی، گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد عمومی طور پر ہمارا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر جب گھر کے ماحول سے نکل کے ہم باہر کسی ماحول میں جاتے ہیں تو ہماری زندگی اسی فزیکیلٹی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ ہمارا وہ جو جسم ہونا ہے نا، بس وہی ہماری پہچان بنتی ہے۔ لہٰذا میرا بیٹا کیسے کپڑے پہنے گا، میری بیٹی کیسے کپڑے پہنے گی، یہ کون سا کھانا کھائے گا، یہ کس گھر میں رہے گا، یہ کون سی سواری میں بیٹھے گا، تو ہمارا جسم جو ہے نا اس فزیکیلٹی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اور پھر جب ہم گھر میں ہم کانوں میں یہی بات سنتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا یہ ابھی بڑے اچھے اسکول میں داخل ہوگا، بڑے اچھے نمبر لے گا، اور پھر یہ اس کو ہم داخلہ ملے گا، میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ملے گا، فزیوتھراپی میں کرے گا یا کسی بھی فیلڈ میں، پھر اللہ کرے اس کی کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی اچھی نوکری اس کو مل جائے گی، یا یہ میرا بیٹا تو بڑا کامیاب رہا، اس نے تو اپنا ایک بزنس کر لیا اور اس کے بعد اس نے بہت کمانا شروع کر دیا، ماشاءاللہ فلاں کا باہر ویزا آ گیا۔ یہ ساری باتیں بری نہیں ہیں، ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن اس کا جو ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف جسم ہی سمجھتے رہتے ہیں اور اپنی جسم کی ضروریات کے گرد ہی اپنے آپ کو گھماتے رہتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو میری عمر میں بھی آ جاتا ہے تو وہ واپس اپنی زندگی میں دیکھ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا چھوٹا سا 4 مرلے کا مکان تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا سا گھر ہے۔ ہم سائیکل پہ جایا کرتے تھے اسکول، لیکن اب یہ ہے کہ میرے بچوں کے پاس، ساروں کے پاس گاڑیاں ہیں۔ تو اچھا، یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ کوئی بری باتیں نہیں ہیں اور ان میں کوئی حرج نہیں ہے، حق حلال سے آپ، اللہ کرے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کو صرف باڈی سمجھ کے ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس باڈی کی ضروریات کے گرد ہی ہماری زندگی گھومتی رہتی ہے۔ یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، کھانا پینا، کپڑے، سواریاں، مکان، گھر، عہدہ، یہ سب کی سب چیزیں ہماری باڈی کے گرد ریوالو کر رہی ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو جانوروں سے کمپیئر کریں تو شاید جانور اپنی باڈی کی لک آفٹر ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ نے کوئی موٹا جانور نہیں دیکھا ہوگا، یعنی جس کو اوبیسٹی ہو۔ اوبیسٹی صرف انسانوں کی بیماری ہے، شاید جانوروں کے اندر ڈائبٹیز نہیں ہوتی، شاید جانوروں کے اندر ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، شاید جانوروں کے اندر جو ہے وہ ہائپر ٹینشن نہیں ہوتی، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، شاید جانوروں کے اندر سائیکولوجیکل بیماریاں، انزائٹی، نیروسس نہیں ہوتا، پیرانوئے نہیں ہوتے جانور۔ اور عجیب بات، جانوروں کو کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جانوروں کو ویکسین لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جانوروں کو اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود آپ ایک گھوڑا دیکھیں تو وہ بڑا صحت مند ہوتا ہے، بالکل صحت مند ہوتا ہے، گائے بالکل صحت مند ہوتی، بکری بالکل صحت مند، گلیوں میں پھرنے والی بلی جس کا کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی جاب نہیں ہے، اس کو پکا پتا ہوتا ہے شام کو وہ کچھ کھا کے سوئے گی، وہ کبھی بھوکی نہیں سوتی، اور ہر پرٹیکولر ایج کے اوپر ایک جانور نے جو اچیو کرنا ہے وہ اچیو کر لیتا ہے۔ اپنے بچوں کی زبردست قسم کی پیرنٹنگ اور تربیت تمام جانور کرتے ہیں۔ تمام جانوروں جو کوے ہیں ان کے بچوں کو اڑنا آتا ہے، تمام بطخوں کے بچوں کو تیرنا آتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کے سارے بچے لائق نکلیں، کوئی بدماش بھی نکل سکتا ہے، کوئی فراڈیا بھی نکل سکتا ہے، بالکل نالائق بھی کوئی نکل سکتا ہے۔ جانوروں کے بچے کبھی بھی نشے کے عادی نہیں ہوتے،
مگر انسانوں کے بچے سگریٹ، اسموکنگ، آئس اور نشے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اب فزیکیلٹی میں دیکھیں تو جس کو ہم سب کچھ سمجھ کے اپنی زندگی جس کے گرد گھماتے رہتے ہیں، ایکچولی ہم اس میں بہت ڈیفیشینٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں فزیکیلٹی کے علاوہ انسان کے اندر کچھ اور آسپیکٹ ہے، اور جب تک آدمی انسان جو ہے وہ ان آسپیکٹس میں اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، وہ ایک حیوانی سطح پر زندگی، یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اور علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس کتاب میں یہ بات میں نے پڑھی اور مجھے اس بات میں بڑا وزن لگتا ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو انسانی لیول پر ہوتے ہیں، لگتے انسان ہی ہے نا، شناختی کارڈ میں ان کا نام ہیومنز ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن کوالٹی وائز وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ اور اچھا ایسا ہو کہ وہ صرف انسانی فزیکیلٹی پہ ہی ہوں تو چلو پھر بھی غنیمت ہے۔ انفارچونیٹلی انسان جب انسانی لیول پر نہیں ہوتا تو وہ پھر صرف فزیکل لیول پر بھی نہیں ہوتا، وہ سب ہیومن لیول پر چلا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جانور سروائے اپنے سروائیول کے، سوائے ایک دو جانوروں کے جن میں ایک بچھو ہے اور شاید کوئی اور بھی ہو جو بغیر وجہ کے کاٹتا ہے، ادروائز کوئی بھی جاندار جو ہے وہ سوائے اپنے سروائیول کے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ جنگل کے اندر سے گزر جائیں، شیر کے قریب سے گزر جائیں، شیر اگر بھوکا نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں حملہ کرے گا، نہیں کھائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کوئی بکری ہے فرض کریں، آپ اس کو چارہ دیتے ہیں، وہ کھاتی ہے، جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے آپ ایک تنکا بھی اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، صرف اپنے سروائیول کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی جانور کو کوئی کھا جائے، صرف سروائیول کے لیے، ادروائز نہیں۔ جبکہ انسان سروائیول کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنے رویے سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنی باقی چیزوں سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ فزیکلی ہے، دیکھو فزیکل نہیں ہونا چاہیے، اس سے اوپر ہونا چاہیے، ایکچولی وہ فزیکل بھی نہیں ہوتا، وہ سب ہیومن لیول کے اوپر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور زندگی گزارنے کی اس سطح پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے کی زندگی ہوتی ہے۔ کیونکہ جانور جس لیول پر زندگی گزارتے ہیں اس لیول کو کہتے ہیں نیڈ، وہ ضرورت کی لیول پر زندگی گزارتا ہے جانور، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بس۔ لیکن جو انسان جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کہ وہ فزیکل نہیں ہے، اس سے بیونڈ کوئی چیز بھی ہے، اس کے آسپیکٹس ہیں، وہ ایکچولی اس سے دو سطح نیچے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور زندگی گزارنے کی بہت سارے لوگ جس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بہت ہی انفیریئر سطح ہے، اور اس کو لسٹ کہتے ہیں، لسٹ، مزہ، لطف، جس چیز میں مزہ آئے میں وہ کروں گا، بڑا مزہ آیا بھائی، بڑا مزہ آیا، اس پہ گزاروں گا، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے پہننے کا ہو، چاہے کوئی جسمانی جنسی لیول کے اوپر ہو، چاہے اختیارات کے لیول پر ہو۔ جو انسان اس سے گورن ہو رہا ہے اور اپنی زندگی کو اس کی بنیاد پر گزار رہا ہے، وہ ایکچولی جانوروں سے بھی 2 درجے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے، جو کہ لسٹ بیس زندگی ہے، مزہ بیس زندگی، مزہ، ٹیسٹ بڈ کا مزہ، یہاں اپنے مزہ، جسمانی مزہ، اس پر زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو اس سے تھوڑے سے اوپر کی درجے کی ہے وہ ہے ڈیزائر، جو میرا دل کرے میں وہ کرتا ہوں، اور یہ بھی جانوروں کی سطح سے نیچے کی سطح ہے۔ جانور ڈیزائر کے لیول پر زندگی نہیں گزارتا، جانور جو ہے نیڈ کے لیول کی زندگی گزارتا ہے، ڈیزائر کے لیول پہ نہیں، اس کی خواہش نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے جو شخص اپنی خواہش کے لیول پر بھی زندگی گزار رہا ہے تو ایکچولی وہ بھی جانوروں سے نیچے کے لیول کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر تیسرے لیول پر ایک زندگی آتی ہے جو نیڈ بیسڈ زندگی ہے، اور اگر ہم نیڈ بیسڈ زندگی بھی گزار رہے ہیں، جتنا مرضی ہم زور لگا لیں ہم پھر بھی جانوروں کی سطح پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیں گے،
ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میں بیمار نہیں رہوں گا، میں بیمار نہیں رہوں گا، مجھے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ویکسین کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے دوائیوں کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہوگی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن جانور جو ہیں وہ اپنی نیڈ کے پورا کرنے میں اس قدر زیادہ پرفیکٹ ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی، صرف ان جانوروں کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو مرغیاں وہ خود اپنے فارم میں رکھتا ہے ان کو ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، جو دیسی مرغیاں ان کو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر ہمیں بہت غلط فہمی یہ ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک زندگی گزارا، میں پیدا ہوا، میں نے میرے بچے یعنی میں نے محنت کی، میں اسکول میں گیا، پھر میں پڑھا، پھر میں نے نوکری کی، پھر میں نے شادی کی، پھر میرے بچے ہو گئے، پھر میں نے بچوں کو پڑھایا، پھر بچوں کو میں نے روزگار پہ لگا دیا، اور اب مجھے ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب مجھے شوگر ہے تھوڑی سی، لیکن بچے میرے سارے سیٹ ہیں، دوائیاں میں لے رہا ہوں، پھر ایک دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ ایٹ دا لگتا ہے کتنی زبردست زندگی ہے، مگر ایٹ دا موسٹ یہ زندگی جانوروں کے لیول کی ہے۔ یہ بات اس لیے بتانی ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا جو فزیکل آسپیکٹ ہے یہ صرف ہماری زندگی کا 1/4 آسپیکٹ ہے، اور بدقسمتی سے ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم میں سے اکثریت اسی 1/4 پیالے کو بھرنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتے، اور اسی لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ موت اس فزیکیلٹی کو مار دیتی ہے، جسم اور جسم کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ابھی مجھے پتہ لگے کہ آج ظہر کے وقت میں فوت ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی مجھے کوئی کہے کہ ایک گاڑی مل رہی ہے، ایک کار، ویسے ہے وہ 1 کروڑ کی، آپ کو وہ 70 لاکھ روپے کی دے دے گا، اور مجھے پتا ہو میں نے ظہر کے بعد مر جانا ہے، آپ کے خیال میں یہ بات میرے لیے کتنی اہمیت کی باعث ہوگی؟ ایک گھر پلاٹ مل رہا ہے جو بڑا زبردست پلاٹ ہے، اور وہ جو ہے یقین کریں وہ مالک بیچنا چاہ رہا ہے، بہت بیچارہ مجبور ہے، اور وہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے عصر کے وقت مر جانا ہے۔ مجھے بتائیے وہ پلاٹ کی خریداری میرے لیے کتنی اہم ہوگی؟ لہٰذا میں اگلے کچھ آدھے گھنٹے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تو پہلے ہی اس سے واقف ہیں۔ انسان کی زندگی کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے، اس آسپیکٹ کا نام ہے انٹلیکٹ، اور انٹلیکٹ سے مراد یہ ہے، انٹلیکٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور آپ کو کتنی فلسفی آتی ہے، اور آپ کو ہسٹری کتنی آتی ہے۔ یہ ہے میموری۔ انٹلیکٹ سے مراد یہ ہے، انٹلیکٹ سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ جس صورتحال سے آپ پہلے کبھی نہ گزرے ہوں، لیکن آپ اس کے باوجود اس صورتحال کو ہینڈل کر لیں، تو آپ انٹیلیجنٹ آدمی۔ انٹیلیجنس کی آکسفورڈ ڈکشنری میں جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے، اردو میں بتاتا ہوں، انگلش پہلے بتاتا ہوں، پوزیشن آف skills and attitude and behavior through which you can handle the situation in a favorable way۔ آپ جا رہے تھے سڑک میں، اچانک آپ کے موٹر سائیکل میں کسی کا موٹر سائیکل لگ گیا، آپ کے نئے موٹر سائیکل کی بتی ٹوٹ گئی، اور قصور بھی اس کا تھا جس نے موٹر سائیکل مارا تھا۔ اس معاملے کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا کہ بعد میں آپ دونوں جفیاں ڈال کے ملے، اور آپ نے اپنی بتی بھی ٹھیک کرا لی، وہ بھی خوش رہا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو آپ انٹیلیجنٹ آدمی۔ آپ اس منظر کو ذرا اپنے ذہن میں دہرائیں کہ ایک موٹر سائیکل جا کے دوسرے موٹر سائیکل سے ٹکرایا، عموماً کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر ہمارا ذہانت کا یہ لیول، انٹلیکٹ کا یہ لیول ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانی سطح سے اوپر کی طرف موو نہیں کر رہے، ہم حیوانی سطح سے اوپر موو نہیں کر رہے، یعنی باڈی، حیوانی سے مراد فزیکل باڈی سے، کیونکہ ہم ایک حیوان بھی تو ہے نا، حیوان ناطق ہمیں بولتے ہیں، بولنے والا حیوان۔ اس انٹلیکٹ کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس کے لیے 2 سکلز ہیں، اگر ہم ان 2 سکلز کو اپنائیں تو ہمارا فوکس کرنے کا اور ہمارا سچویشن میں آؤٹ آف باکس سولوشن تلاش کرنے کی ایبلٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہم آج شام سے شروع کر سکتے ہیں۔
اس میں سے جو آپ کوشنٹ کی بات کر رہی ہیں نا آئی کیو, وہ ہے میموری کا میموری کا ہمارے پاس اکاؤنٹ کتنا بڑا ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بھی 7 ڈفرینٹ طریقے ہیں. پہلا یہ ہے کہ علم آتا ہے علم والوں کے پاس بیٹھنے سے, علم آتا ہے کتابوں سے, علم آتا ہے مشاہدہ کرنے سے, علم آتا ہے تجربہ کرنے سے, علم آتا ہے غور و خوض کرنے سے, اور علم آتا ہے سفر کرنے سے. ایسا سفر جس میں آپ نے شاپنگ نہ کرنی ہو, وہ والا سفر, یہ شرط ہے اس کے ساتھ, شاپنگ والے سفر کے لیے نہیں, بغیر. تو یہ 7 ڈفرینٹ ایونیوز ہیں جن کے ذریعے سے آئی کیو میں اضافہ ہوتا ہے. یہ صرف آئی کیو ہے, میموری کے کوشنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر یہ انسان کی اپنی ہمت ہے کہ اس میموری کوشنٹ کو انٹلیکچوئل کوشنٹ میں کیسے تبدیل کرتا ہے. انٹیلیجنس کوشنٹ اور انٹلیکچوئل کوشنٹ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک شخص بڑی زبردست تقریر کر سکتا ہے, لیکن کیا وہ مسائل کے حل کرنے کے لیے اس کے اندر وہ ایبلٹی موجود ہے کہ نہیں؟ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو میں آپ کو اس وقت کی قلت کی وجہ سے 2 ٹیکنیکس بتاتا ہوں جن کو فالو کرنے سے ہمارے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے انسانی سطح سے اوپر کے ایک سطح, یعنی ہماری ذہانت کو ایڈریس کر کے اس کے لیول کو بڑھا دیتی ہے. اس کی ایک ایبلٹی, اس کی ایک کوالٹی کا نام ہے ریفلیکشن. ریفلیکشن جیسے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا. تو آپ کرنا کیا ہے, میں آپ کو سیدھا طریقہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر روز بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ فجر اور عشاء دونوں کے بعد, آپ 15 منٹ نکالیے, بالکل خاموشی سے بیٹھ کے پچھلے 12 گھنٹے کو فاسٹ ریوائنڈ کریں. آج میں صبح اٹھا تھا, آج صبح میں 5:45 بجے اٹھا, اٹھ کے میں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا کام کیا کمپیوٹر کے اوپر, پھر میں نہایا, پھر میں نے ناشتہ کیا, پھر ناشتہ کر کے میرے بھائی شہزاد صاحب کو ان کے گھر سے لیا, پھر میں ادھر آ گیا. ٹھیک ہے, اب میں یہ رات کو یہ بیٹھ کے پھر اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بات کی. اس دوران میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی میں فاسٹ ریوائنڈ کروں. اس بچی کو جب میں نے یہ کہا کہ یہ مجھے بات بری لگی ہے کہ یہ سرکاری میں ہم ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, میں رات کو اس بات کو سوچوں کہ میرے ایسا کہنے سے کہیں اس کی ایموشن تو ہٹ نہیں ہوئے, تو اس کی ریفلیکشن کو میں پھر آگے بتاؤں گا کہ وہ ہٹ تو نہیں ہوئے, کیا مجھے اس وقت یہ فکرہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے ان 2 لڑکوں کو کہا کہ موبائل بند کر دو, تو کہیں وہ ان کو اس وقت کیا لگا ہوگا, کیا میں جسٹیفائی کرتا تھا اس کو کرنے کو, یا تو اس طریقے سے میں اپنے پورے دن کو ریوائز کروں اور پھر آخر میں یہ فیصلہ کروں کہ یہی والی سچویشن اگر میرے ساتھ کل ہوئی تو میں یہ چیزیں ماڈیفائی کروں گا, میں یہ والا کام نہیں کروں گا, اور یہ مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کیا, اب میں کروں گا. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ریفلیکشن. اور یہ ایک معجزاتی قسم کا کام ہے. ایک ہفتہ اگر آپ ریگولر 15 منٹ صبح 15 منٹ شام ریفلیکشن کرنا شروع کر دیں, آپ کے اندر ایک انٹلیکٹ کرنے میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اس کی انٹلیکٹ میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اور جو دوسری سکل ہے اس کے ساتھ, ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں اس کو فردر ایلیبوریٹ کرتا ہوں, صرف میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ریفلیکشن ہے نا, اس کی سکل میں نا 3 لیول آدمی اچیو کر لیتا ہے. پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا وہ اس پر ریفلیکٹ کر. ہم تو جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس پر بھی ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. میں لڑ کے آیا ہوں کسی سے, لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اندازہ لگاؤں کہ یار یہ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. تو پہلے لیول پر یہ جو 15 منٹ میں نے آپ کو کہا ہے, اس کے ذریعے سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ میں گڑبڑ کر چکا ہوں میں اس کو تو کم از کم ریوائز کر سکوں. کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر یہ سکل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے آپ اس کے بارے میں بھی ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں اس کمرے میں آیا ہوں, یہاں میں ملنے کے لیے آیا ہوں, یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, 1 گھنٹہ ان کے ساتھ ہے, وہاں میں نے کیا کرنا ہے آپ پہلے سے ہی ریفلیکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ والے کام میں نے نہیں کرنے, یہ والے کرنے ہیں, اس موقع پہ یہ کہنا ہے, یہ والی, یہ اسے سیکنڈ لیول ہے. اور ایک تھرڈ لیول ہے, اسے کہتے ہیں ریفلیکشن ڈیورنگ ایکشن. اور اس کے پیچھے ایک حدیث کا میں آپ کو بیک میں ایک آپ کو ریفرنس کے طور پہ دیتا ہوں. نبی اللہ پاک فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے یہ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی خود مشیت اس میں داخل ہے. اسے کہتے ہیں ریفلیکشن ڈیورنگ ایکشن.
میں جب وہاں پہنچا تھا نا تو میں نے ریفلیکٹ کیا کہ میرے اس سب لوگوں کو میں نے اپریشیٹ کیا ہے، شاید اس بیٹی کو لگا ہو کہ میں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے واپس آ کر پھر ان کو یہ کہا کہ جو آپ کہہ رہی تھیں وہ ایکچولی کہہ ٹھیک رہی تھی، ہوتا واقعی یہی ہے۔ اب یہ سارا کام میں نے اس دوران کے اندر میرے سب کانشیس میں یہ ریفلیکشن ہوئی تھی کہ مجھے آ کر کچھ دو فکرے ایسے بولنے ہیں کہ جس سے اگر اس کے ذہن کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی قدورت یا کسی طرح سے بھی کچھ آئی ہوئی ہے تو میں اس کو کمپنسیٹ کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایبلٹی انسان میں، خیر یہ تو میں اتفاقیاً ایسا ہوا، میں تو اس لیول پر نہیں ہوں، میں خدا نخواستہ اپنی وہ نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ والی عادت اپنا لیں ریفلیکٹ کرنے کی، تو ہمارے اندر ایک ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایکٹ جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہی بندہ جو بنا ہوا بندہ ہوگا جب اس کا موٹر سائیکل ٹکرائے گا تو اسی وقت ریفلیکٹ کرے گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اسیس کرے گا، چھوڑے گا نہیں اپنے پیسے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ کہے گا بتی توڑ دی تو وہ کہے گا دیکھیں یہ تو آپ نے کیا، لیکن تھپڑ تھپڑ نہیں مارے گا، گالیاں نہیں بکے گا۔ ایک یہ ایبلٹی ہے، ایک دوسری ایبلٹی ہے، اور اس دوسری ایبلٹی کا نام ہے کریکٹو فیڈ بیک۔ جب کوئی بندہ ہم میں سے کسی ایک بندے کو کوئی چیز ایسی کہتا ہے جو اس کے خلاف ہے، مثلا کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ جاوید اقبال تم انتہا درجے کے کنجوس انسان ہو۔ آپ خود سوچئے اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے، جنرلی اسپیکنگ، آئیڈیل نہ دیکھیے گا، جو ایکچوئل ہے، جنرلی ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، نہ صرف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں اچھا اس وقت جو تم نے فلاں وقت میں کیا تھا وہ، ہم ایکچولی جس بات کا جو نان ایشو ہے ہم نان ایشو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو وہ والی باتیں یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ایبلٹی، اس کی بجائے اگر ہمارے اندر ایک ایبلٹی پیدا ہو جائے جس کو ہم کریکٹو فیڈ بیک کہتے ہیں، کہ جس شخص نے یہ کہا کہ آپ تو بہت کنجوس آدمی ہیں، تو ایک دم آپ کہیں کہ یار ابھی تو ہم ہیں ورکشاپ میں مصروف، کیا ایسا ممکن ہے کہ آج شام کو ہم چائے اکٹھے پئیں ہمارے گھر؟ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر آپ نے یہ سوچا کہ میں کنجوس آدمی ہوں؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے، یہ سمجھنا کہ آپ مجھے کنجوس سمجھتے ہیں۔ اب شام کو اگر وہ آپ کے گھر آ گئے، دو امکانات ہیں، وہ اس بات کو ثابت کر دیں کہ آپ کنجوس آدمی ہیں، ایسی صورت میں آپ گھر جائیے، آپ کے گھر میں کوئی نیا سوٹ خرید کے رکھا تھا، کوئی پرفیوم خرید کے رکھا تھا، کوئی ہار پڑا ہوا تھا تو ان کے گلے میں ڈالیے، شکریہ ادا کیجیے، وہ ان کو گفٹ دیجیے کہ یار اگر تم یہ مجھے باتیں نہ بتاتے تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں تو ایک کنجوس انسان ہوں، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ یا یہ ایک ہوتا کہ گفتگو کے دوران پتہ لگتا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ کنجوس آدمی نہیں ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات ضرور ہوگی کہ آپ دونوں بہت گہرے دوست بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہا تیری ضرورت کیسے ہوئی کنجوس ہونے کی، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر کینہ پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، کسی اور جگہ پر جب وہ نہ موجود ہوئے اور آپ کو موقع ملا اس کی ٹانگیں کھینچنے کا، تو آپ انشاءاللہ العزیز آپ اس کا بدلہ لینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو سمری کیا ہے؟ یہ دو ایبلٹیز ہیں، ایک ایبلٹی کا نام ہے ریفلیکشن اور دوسرے کا نام ہے کریکٹو فیڈ بیک۔ کریکٹو فیڈ بیک، اگر ہم یہ دو ایبلٹیز حاصل کر لیں تو ہم 80% انٹیلیجنٹ ہونے کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو باقی 20% ہے وہ روشنی ہے جس کے اندر انٹیلیجنس کام کرتی ہے، اور اس کا نام ہے فوکس کرنا۔ ہمارے اندر نہ فوکس کرنے کی ایبلٹی نہیں، اور آج کے انسان میں خاص طور پر فوکس کرنے کی ایبلٹی، تھوڑی دیر کے بعد ہم موبائل کھول کے نہ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی زندگی کی کوئی چیز مسنگ ہو گئی ہے، تحمل انسان کے پاس ختم ہو گیا ہے، پیشنس ختم ہو گئی، فوکس نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی پرانے ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں، پتہ نہیں آپ تو بچے ہیں ابھی شاید وہ نہیں دیکھے ہوں گے، ہم بلیک اینڈ، جب میں ہوش میں تھا تو 1969 میں ٹی وی شروع ہوا تھا، پاکستان میں ٹی وی 1969 میں شروع ہوا تھا،
اور میں 61 میں پیدا ہوا تھا. تو 8 سال میں بندہ اتنا تو ہوتا ہے نا, اس کو یاد رہتا ہے. تو مجھے یاد تھا کہ بھئی ایک چیز ہوئی ہے, وہ ڈبہ ہوتا ہے تو اس میں ریڈیو کی طرح ہی ہوتا ہے مگر تصویریں بھی آتی ہیں. اور وہ ٹی وی جو ہے وہ پھر صرف 2 گھنٹے چلتا تھا, پھر وہ 4 گھنٹے چلنے لگا. پھر جب میں بالکل اسکول میں پڑھتا تھا تو وہ ٹی وی شام کو 5:30 بجے چلتا تھا اور 10 بجے ختم ہو جاتا تھا. دیٹس اٹ. تو اس کی ایک پوری ترتیب ہوتی, اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا. اب اس میں جو ڈرامے ہوتے تھے بڑے شاہکار, آپ نے پرانے ڈرامے دیکھے ہوں گے. اچھا, وہ ڈرامے بالکل ایک شخص بیٹھا ہے, ایک آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کے آیا, اتر کے آیا, کرسی پہ بیٹھا, پھر اس نے کھڑکی کھولی, پھر اس نے کھڑکی سے دیکھنا شروع کر دیا. وہاں سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتے گیا, اس نے پرندے کو دیکھنا شروع کر دیا. اب یہ سین 10 منٹ چل, سب لوگ تحمل سے آرام سے بیٹھے دیکھیں. اور آج کل کے آپ ٹی وی کے ڈراموں کو دیکھیں, ہر 5 سیکنڈ کے بعد سین چل, ٹھاک 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 سین چل. اور اس کی کیمیکل ریزن ہے, ہماری باڈی میں جو ڈوپامین کا لیول ہے, وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, جو ہمیں مطمئن کرتا ہے نا. ان بچیوں کو پتہ ہوگا جو سائیکالوجسٹ ہیں, تو اس میں ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جن کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین کی ایک خاص مقدار چاہیے جس سے ہمیں سکون تسلی ملتی ہے. تو آج سے 20 سال پہلے پوری انسانیت کے لیے نینو گرامز کے اندر وہ مقدار چاہیے تھی, نینو گرامز کے اندر. اور اب وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اماؤنٹ چاہیے ایک آدمی کو مطمئن ہونے کے لیے. اس لیے 2 سال کا بچہ بھی, 4 سال کا بچہ بھی کہتا ہے ماما میں بور ہو رہا ہوں. حالانکہ بوریت بچے کا پرابلم ہی نہیں ہے. بچے کے لیے تو ہر نئی چیز, بچے کے لیے تو یہ ایک طلسم ہے, یہ پین ایک طلسم ہے, یہ تار ایک عجوبہ ہے. ہر نئی چیز اس کے لیے ایک طلسماتی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو جو بچہ بور ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزوں کا اتنا, یعنی ان کے اندر تنوع ہونا بھی اس بچے کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے. یہ بڑی خطر. تو ہم اپنے اندر فوکس پیدا کرنے کی کوشش, اور فوکس پیدا کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ اسکرین سے دور ہونے کی کوشش کریں. یہ فوکس کو ڈسٹرب کرنے کا سب سے افیکٹو طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں نے زندگی کے دوسرے 2 آسپیکٹس بھی تھوڑے سے ٹائم میں ڈسکس کرنے ہیں. جس وقت ہم جو کام کر رہے ہوں ہماری توجہ اس طرف ہو. اچھا, اس کو کرنے کا طریقہ کیا, جیسے میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے نا, وہ اس کا کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بھی ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جس کے ساتھ آپ کا میکسیمم وقت گزرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کولیگ ہو, جیسے آپ جہاں بیٹھتی ہیں آپ کی ساتھ والی چیئر پہ جو آپ کی کولیگ بیٹھتی ہے یا جو بیٹھتا ہے, یا اگر آپ کو گھر میں ہاؤس وائف ہے یا تو آپ کا اسپاؤس ہوں گے, یا آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے, یا آپ کا اہلیہ ہو سکتی ہیں, یا باس ہو سکتا ہے. جو بھی بندہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہے, آپ اس کے بارے میں طے کر لیں کہ جب میں اس سے بات کروں گا یا کروں گی تو میں اس وقت سوائے اس کی بات سننے کے اور کچھ نہیں کروں گی. اس کی آپ مشق کرنا شروع کر دیں. اور مسلمانوں کو ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جب میں نماز پڑھوں گا نا اس وقت میں اپنے فوکس کو ہلنے نہیں دوں گا. یہ 2 کام کر لیں آپ. نماز تو الحمدللہ ہم سارے پڑھتے ہی ہیں 5 ٹائم. تو آپ دیکھیے گا کچھ دیر کے بعد وہ وقت آئے گا کہ جب آپ نہا رہے ہوں گے نا تو آپ نہانے پہ فوکس کر رہے ہوں گے. اب ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پانی کے گرنے کا لطف نہیں اٹھا پا رہے ہوتے کیونکہ درمیان میں ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ دکان کے اوپر, مطلب ابھی میں نے دکان پہ میں نے کیا کرنا ہے جا کے. تو ہم اس پانی کے, گرم پانی کے جسم پر گرنے کے لطف کو بھی نہیں اٹھا رہے ہوتے. ہم چائے پیتے وقت بھی چائے کو نہیں پی رہے ہوتے کیونکہ درمیان میں ہمیں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ابھی جو شخص سے میری لڑائی ہوئی تھی تو وہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, اس نے مجھے گالی کیوں بکی تھی. تو یہ 3 کام اگر آپ کر لیں تو ہماری انٹیلیجنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ آئی کیو اور اس میں فرق سمجھیے نا بیٹا. آئی کیو کے لیے وہ 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, مگر جو انٹلیکٹ ہے اس کا ایکچولی انٹیلیجنس کے ساتھ دونوں, یعنی انٹلیکٹ کا ہمارا وہ جو آئی کیو ہے جو کہ میموری بیسڈ ہے, یہ دونوں مختلف چیزیں. تو اگر ہم اس 3 چیزوں پہ قابو ہو جائیں تو ہم اپنی انسان ہونے کے 25% زیادہ اپنے ہونے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے پوٹینشیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انسان کا 25% باڈی ہے اور 25% اس کا انٹلیکٹ ہے. اس کے بعد ہم تیسرے خانے میں آتے ہیں
وہ ہے ہماری ایموشنالٹی. اور ایموشنالٹی سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایموشن ہوں اور ایکسپریس نہ ہو رہے ہوں؟ تو صرف ایکسپریشن تو انف نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے ہمارے اندر سے طوفان اٹھ رہا ہو لیکن ہم منہ سے کچھ نہ کہہ رہے ہوں. تو پھر ایموشنز کی کیا ڈیفینیشن؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ کا، جو ہمارے دل کا کیا کام ہے؟ خون کو پمپ کرنا. ٹھیک ہے. آنکھوں کا کیا کام ہے؟ ویری نائس. ناک کے اندر جو سینسز ہیں ان کا کیا کام ہے؟ سونگھنا، ہے نا، سونگھنا کام. ہمارے دماغ کا کیا کام ہے؟ مین یونٹ دماغ کا کیا ہے؟ سوچنا. ویری نائس. ہاں، جو سوچنے کا یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، خیال. ہاں، خیال ایک یونٹ ہے. خیال، تھاٹ آتی ہے. تھاٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی تو ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن سوچ اصل میں جو ہمارا کسی بھی شخص، کسی بھی سچویشن، کسی بھی فینومینا، کسی بھی انوائرمنٹ اور کسی بھی منظر کے نتیجے میں جو ہمارا احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو دماغ جو لینگویج دیتا ہے اس کا نام خیال ہے. میں اس کمرے میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ ینگ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے. جب میں اندر داخل ہوا جب اندر داخل ہوا تو میرا ایک احساس ڈیولپ ہوا. احساس کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. احساس کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. احساس آپ کے اندر کا ایک پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے. خوشی کا احساس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری باڈی کا انوائرمنٹ جو ہے وہ پلیزنٹ ہے. غم ایک احساس ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو مجھے خیال آیا وہ تبھی آئے گا جب میرے دماغ میں کوئی لینگویج ہوگی، ایک سینٹینس میرے دماغ میں ڈیولپ ہوگا ایک کسی کے مسئلے میں. اس کو ہم خیال کہتے ہیں. اس کو ہم خیال کہتے ہیں. اور جو خیال ہے، اگر آپ اس کو ایک آبجیکٹ سمجھیں تو جیسے ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہر خیال کا ایک سایہ ہوتا ہے. اور اس سائے کا نام ایموشن ہے. ایموشن از ناٹ سم تھنگ ریئل، اٹس اے شیڈو آف یور تھاٹس. جیسا آپ کا خیال ہوگا ویسا اس کو شیڈو ہوگا. آپ کے بارے میں اگر اچھا خیال ہے تو آپ کے بارے میں میرے اندر جو جذبات پیدا ہوں گے وہ شفقت کے ہوں گے، محبت کے ہوں گے، تعلق کے ہوں گے. اور اگر آپ کے بارے میں خدا نہ خواستہ میرا خیال غلط ہے تو آپ سے مجھے نفرت ہو سکتی ہے، جیلسی ہو سکتی ہے، اینگر ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، جو بھی خیال ہوتا ہے اس خیال کے نتیجے میں جو بھی شیڈو یا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس جذبے کو ہینڈل کرنا اور سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ میرے اس وقت کیا خیال ہیں اور ان خیالات کے نتیجے میں کیا جذبہ ڈیولپ ہوا ہے، اگر مجھے اس کی اویئرنیس ہے، مجھے اس کا احساس ہے، اور پھر جس سے میں تعلق، آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں میرے بارے میں کیا خیالات یا اس سچویشن کے بارے میں کیا خیالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ان خیالات کے نتیجے میں آپ کے کیا جذبات ڈیولپ ہو رہے ہیں، مجھے اس کا بھی پتہ ہے. اویئرنیس ہے مجھے. اور نمبر 3 یہ ہے، میرے ان جذبات اور آپ کے ان جذبات کا آپس میں کیا انٹریکشن ہو رہا ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے. جس کو یہ 3 چیزیں پتہ ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اور یہ زندگی کا تیسرا 25% ہے. جس شخص کو یہ چیزیں نہیں پتہ، لہٰذا جب گھر میں ایک شخص داخل ہوا اور آ کے اس نے ایک دم دروازے کو زور سے دھکا دیا، اور دھکا دے کے اس نے ایسے کر کے منہ سجا کے بیٹھ گیا، اور اس کی بیوی کھانا لے کے آئی تو اس نے ایسے کر کے کھانے کو پرے دیا، تو یہ سچویشن، اور بیوی نے کہا کیا مصیبت ہے، سارا دن میں گھر میں بیٹھی رہتی ہوں، یہاں اور آپ کے آپ شور مچاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. اب یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے،
اس ساری سچویشن میں پرابلم یہ ہے کہ جو اندر شخص آ رہا ہے ایکچولی اس کے خیالات کیا ہیں، ان کے نتیجے میں جو اس کے شیڈو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اس کی بیوی کو اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کی بیوی کے اندر کیا خیالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اس کا شیڈو کیا ریفلیکٹ ہو کے آ رہا ہے وہ اس کو بھی نہیں پتا، اور جب دونوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کے انٹریکشن کا بھی نہیں پتا ان کو، جس کے نتیجے میں ایک خوفناک قسم کی صورتحال کریٹ ہو جائے۔ اس بات کو سمجھنے کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم زندگی کے 25% سے ٹوٹلی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس پر بھی پورے 2 دن کی ورک شاپ ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ، جس طرح میں نے ہر کام میں کچھ کرنے کا خلاصہ بتایا تھا نا آپ کو، انٹیلیجنس ہونے کی کیا بتائی تھی، 3 باتیں بتائی تھی نا، کیا بھلا؟ ریفلیکشن، کریکٹیو فیڈ بیک، فوکس کرنا، اور تینوں کے میں نے ٹیکنیک بتائی تھی کرنا کیا ہے، جو آپ آج شام سے کر سکتے ہیں۔ ابھی گھر جائیے گا نا، آپ اپنی امی سے جب ملے تو امی کی بات کر رہی ہیں تو ایسے بالکل ایسے ہو کے بات سنیں، ہما تن گوش ہو کے امی کیا کہہ رہی، اور آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو اندازہ لگے گا، شاید آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی امی کی آنکھوں کا کیا رنگ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی امی کی آنکھوں کو بھی نہیں کبھی غور سے دیکھا، ہم نے کبھی اپنی امی کی آنکھوں کو بھی غور سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا کبھی۔ آپ کو ایسے ایسے کرشمے نظر آئیں گے جب ہم فوکس کرنا سیکھیں گے، آپ کو ایسے ایسے کرشمے نظر آئیں گے، طلسماتی دنیا آپ کو نظر آئے گی، ایک طلسم ہمارے ارد گرد معجزے بڑے ہوئے وہ ہمیں نظر آئیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو میں نے انٹلیکٹ بتائیں، اب میں آپ کو سکلز بتا رہا ہوں کہ ایموشنز کو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اسی طرح 2-3 جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ پہلا کام یہ ہے، جب بھی کوئی ایسے ایک بات میں اس بات میں مکمل کر دوں کہ خیال کے نتیجے میں جو شیڈو ڈیولپ ہوتا ہے اس کا نام ایموشن ہے۔ اگر وہ ایموشن چارجڈ نہ ہو ایموشن، تو وہ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ایموشن چارج ہو جائیں تو وہ الٹیمیٹلی جس ایموشن پر ختم ہوتے ہیں اس کا نام اینگر ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ایموشنز ہیں ان ایموشنز کا جو الٹیمیٹ ہے وہ اینگر ہے، ہر ایموشن کا، پازیٹیو ایموشن کا بھی، خوشی کا بھی الٹیمیٹ اینگر ہے۔ ابھی ہمارا ایک دوست آئے جس کو میں نے 10 سال بعد دیکھا تھا، او کیا حال چال ہے، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، وہ آ کے مجھے گلے ملے، او السلام علیکم، گلے مل گیا۔ 5 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، آدھا منٹ، 1 منٹ، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا مجھے، چھوڑ مجھے یار، ابھی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، 3 منٹ، 4 منٹ، یار کیا کر رہے ہو، چھوڑو۔ خوشی ول کنورٹ انٹو این اینگر، آپ حیران ہوں گے۔ حسد، کینہ، بغض، جیلسی، پوزیسونیس، یہ تو خیر ہوتی ہی ہیں، ان کا تھریش ہولڈ گو بہت دور ہوتا ہے، لیکن ہر ایموشن جب ایک خاص تھریش ہولڈ کو کراس کر جاتا ہے تو اینگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یار ایک لطیفہ سناؤ، آپ نے لطیفہ سنا بڑا مزدار، ہنس کیا ہے، اچھا لطیفہ بڑا اچھا نا، میں ایک دفعہ پھر سناتی ہوں، 2 دفعہ سنا، 3 لے میں آپ کو پھر سناتی ہوں، چوتھے بس کر بھائی خدا کے لیے بس کر، you will get angry۔ حالانکہ بڑی خوشی کا ایموشن تھا، بڑا ہنسی آ رہی تھی، بڑے دل سے ہنسی آ رہی تھی لطیفہ سن کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ایموشنز کو کرنا کیا ہے، ان ایموشن کا بندوبست کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی صرف میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، ہیں بہت زیادہ۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ جس میں آپ کے اندر نیگیٹو ایموشن کریٹ ہو رہے ہیں، وہ کیسے کریٹ ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص کر سکتا ہے، کوئی بات کر سکتی ہے، گفتگو یعنی کوئی منظر کر سکتا ہے، کوئی سچویشن کر سکتی ہے، یہ سوچتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی تھاٹ بھی کر سکتی ہے، بعض اوقات وہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ویسے آپ ٹھیک بیٹھے ہیں لیکن آپ کو یاد آ گیا کہ فلاں دفعہ اس نے مجھے یوں کہا تھا۔ بعض اوقات یہ 4 چیزیں آپ کے اندر ایموشن کریٹ کر سکتی ہیں، کوئی شخص، کوئی بات، کوئی سچویشن اور کوئی پاسٹ تھاٹ، میموری، وہ کر سکتی ہے آپ۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو، آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لفظوں کو نہیں پکڑنا، وہ لفظ کیوں کہے گئے ہیں اس کو پکڑنا ہے۔
میرا دل کرتا ہے میں تمہارا منہ توڑ دوں. اس نے مجھے کہا تھا میں تمہارا منہ توڑ دوں، حالانکہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کا منہ نہیں توڑا. نہ اس کا آپ کا منہ توڑنے کی اس کی کوئی نیت ہے، نہ اس کو منہ توڑنا آتا ہے، نہ اس کے اندر اتنی کوئی جرت ہے، نہ اس کے پاس اس قسم کا کوئی انسٹرومنٹ ہے جس سے وہ آپ کا منہ توڑ سکتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے اس نے منہ نہیں توڑنا تھا، لیکن ساری زندگی یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے کہا تھا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. اس لیے کہ ہم نے الفاظ کو پکڑ لیا. جو شخص بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ ایکچولی اس کے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس بیچارے کا پرابلم یہ ہے کہ بچپن سے اس کو اپنے جذبات کے اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں سکھائے گئے. وہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے 6 بندوں کے سامنے جب میری بےعزتی کی تو میں نے بہت برا محسوس کیا، میں نے بہت ہرٹ ہوا. میں آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، آپ نے ایسا کیا تو میرا دل ٹوٹ گیا. وہ یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس ڈکشنری کے الفاظ ہی نہیں تھے ایسا کہنے کے. تو اس نے کہا میں تیرا منہ توڑ دوں گا. اور آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا تھا، آپ نے منہ توڑنے والی بات یاد کر لی. اور اگر آپ ایموشنلی اس سے بھی کمزور ہیں، تو میرا منہ توڑ کے دکھا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات پہ گیئر کر کے وہ آپ کے منہ پر ایک تماچا مار ہی دے. تو نے مجھے تھپڑ مارا، اب میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. ہو سکتا ہے پھر آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں. اس سلسلے میں سب سے خوفناک ہوتا ہے گالیاں. گالیاں دیتے ہیں نا، گالیاں تیری اس طرح کر کے غلیظ قسم کی گفتگو کوئی کر رہا ہوتا ہے. کسی ایک شخص سے لڑائی ہوئی ہے اس کی بہن کے بارے میں، جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے اس کی بہن کون ہے، پتہ نہیں اس کی بہن ہے بھی کہ نہیں. کہ یہ حالات ہوتے ہیں گالیوں کے. تو صرف یاد رکھنے کی ایک بات ہے کہ جب بھی سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو تو آپ الفاظ کو نہ پکڑے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے یہ الفاظ کہے کیوں ہیں. میں اس کا آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، آسان طریقہ، اور میں بتاؤں گا تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے سارے. لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوا کہ یار بات تو بالکل صحیح ہے. فرض کریں کسی شخص نے مجھے گالی دی، تو ہم نے بھی کیا سوچا ہے کہ ہم نے الفاظ نہیں پکڑنے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر وہ پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے. تو اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کو تو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، تو کس کو پتا ہے؟ اس کو خود ہی پتا ہے نا. تو جس نے گالی دی، اگر سننے والا یہ کہے کہ یار میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ گالی دے رہے تھے، اور جب آپ گالی دے رہے تھے تو آپ بہت غصے میں تھے، تو اگر آپ تھوڑا سا رکیں، میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں، آپ پانی پی کے مجھے بتائیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو مجھے گالی دینی پڑی. وہ کیا وجہ ہوئی؟ آپ کو بھی پتا ہے گالی دینا بہت بری بات ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کہنا پڑا. سوچئے کیا سچویشن ہوگی. گالی دینے والا آپ کو گالی کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں 1 منٹ آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں، اور آپ مجھے پلیز ذرا سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیوں گالی دی. آپ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھیں، 10 منٹ کے بعد وہ شخص کہے گا یار مجھے معاف کر دو، بس میں نا یار میرے منہ سے نکل گئی یہ بات، میرا اصل میں یہ مطلب نہیں تھا، مجھے بہت. آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے اور آپ کو 10 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایکچولی اس کے پیچھے میرا وہ رویہ ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی بنیاد پر یہ اس نیج پر پہنچ گیا کہ اسے مجھے گالی دینی پڑ گئی. اور آپ اس کا شکریہ ادا کر کے کہیں گے یار تھینک یو یار، تو مجھے پتہ سمجھ میں آ گیا، میں اس وقت نہ ہی یہ کہتا تو تمہارے اندر یہ جذبات نہ پیدا ہوتے. تو الفاظ کو مت پکڑیے، پلیز الفاظ کو مت پکڑیے. جو اس کے پیچھے ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور دوسری ایک سکل اور یہ ہے کہ جب بھی کوئی سچویشن ناسٹی کریٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ فیل پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں. آپ اس کو ریورس کر دیں، پہلے سوچیں پھر محسوس کریں. آخر آپ کمپیوٹر تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی برا کہے گا تو آپ کو غصہ آئے گا، کوئی آپ کی تعریف کرے گا آپ کو اچھا لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی آپ اپنی فیلنگ کو زیرو کر دیں، وہ تو نہیں ہو سکتی، انسان ہے. لیکن آپ اس کو ریورس کر دیں، پہلے سوچیں پھر آپ ناراض ہونا شروع کریں یا خوش ہونا شروع. ان 2 سکلز کو اچیو کرنے سے ہم اپنی بینگ کے تیسرے آسپیکٹ کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بس اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ٹائم کے تھوڑا ہونے کی وجہ سے.
ایک ہماری فزیکلٹی ہو گئی، ایک ہمارا انٹلیکٹ ہو گیا، ایک ہماری ایموشنلٹی ہوگی، اور ہماری زندگی کا جو چوتھا اسپیکٹ ہے وہ اصل میں ان تینوں اسپیکٹس کا سپر شیل ہے. باقی تینوں کی تینوں چیزیں جانوروں میں موجود ہیں. فزیکلٹی ہم سے بہتر ہے، انٹلیکٹ میں اور ایموشنلٹی میں جانوروں کے پاس صرف سروائیول کی حد تک انٹلیکٹ اور ایموشنلٹی ہے، انسانوں کی بیونڈ سروائیول بھی انٹلیکٹ اور ایموشنلٹی ہے. جبکہ جو چوتھی صفت ہے یہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا نام ہے اسپرچویلٹی، روحانیت. اور آپ ایک دم روحانیت سے یہ سمجھے ہوں گے کہ ہم کتنے مذہبی ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحاں کرتے ہیں. نہیں، یہاں اسپرچویلٹی سے یہ مراد نہیں ہے. اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. جیسے شروع میں آپ سب نے کہا کہ ہم اس آرگنائزیشن سے صرف، اس بچے نے بہت اسٹرانگلی کہا، میں نے بڑا اس کو چلاکیاں کرنے کی اس کا کوشش کی کہ تنخواہ دگنی بھی ملے گی تو چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اس کا مطلب ہے اس کی اسپرچویلٹی بہت ہائی ہے. اسپرچویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ میں کیوں کرتا ہوں. اس کیوں کا جواب جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری اسپرچویلٹی کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں یہ ڈٹرمن نہیں کرتا، ہم کیوں کرتے ہیں یہ ڈٹرمن کرتا ہے. اور اگر کیوں کا جواب ہمارا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہمارا چوتھا آسپیکٹ ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اب یہاں بھی میں آپ کو صرف ایک سکل بتا رہا ہوں. اگر ہمارے کیوں کے جواب کے ارد گرد وہ چیزیں گھوم رہی ہیں جو ہماری فزیکلٹی کی نیڈ ہے تو ہمارا کیوں چھوٹا ہے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں پیسے بہت ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کام یوں کر رہا ہوں اس میں پیسے بہت ملیں گے، یہ غلط بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط بات ہے. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے عہدہ ملے گا. میں نہیں کہہ رہا یہ غلط بات ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا یہ غلط نہیں ہے، مگر ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ ضرورت ہماری فزیکلٹی کی ہے. تو ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، مگر آپ اس کیوں کو اپنا پرپز آف لائف نہیں کہہ سکتے. پرپز آف لائف وہ ہوگا کہ جب ہمارے کیوں کا جواب ہماری جسمانی ضروریات سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوگی. اگر وہ جواب ہوگا ہمارا تو پھر ہمارا کیوں ٹھیک ہے. اور میں آخری بس صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالنی چاہیے. بچہ آپ سے 2 سوال پوچھتا ہے، ہم اس کے 2 جواب دے کر چپ کر جاتے ہیں. مجھے کھلونا چاہیے، واٹ؟ یہ کھلونا کہاں سے ملے گا؟ فلاں دکان سے. ہاؤ؟ ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں کھلونا کیوں چاہیے. اگر اس نے کہا مجھے اس لیے کھلونا چاہیے کہ میرے سارے دوستوں کے پاس کھلونے ہیں، آپ اس کو کھلونا مت لے کے دیجئے چاہے آپ کے پاس لاکھوں روپے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس کے اندر ایک طرح کا طمع پیدا کر رہا ہے، لالچ پیدا کر رہا ہے، ایک نیگیٹو کمپیٹیٹیونیس پیدا کر رہا ہے. اور اگر وہ کھلونا اس لیے مانگ رہا ہے آپ سے، یعنی ایک درمیانے درجے کا کیوں کہ ماما جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں کھیلوں کسی چیز سے تو مجھے کھلونا چاہیے، تو یہ بہت مناسب کیوں ہے، لے دیں اس کو. اور فرض کریں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بچہ کہتا ہے میں نے وہ جو موٹر سائیکل دیکھا تھا، اس موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ گھومتا ہے تو پچھلا جو کیسے گھومتا ہے میں ذرا اس کو چیک کر کے دیکھوں گا وہ کیسے گھومتا ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے نا اپنی چوڑی بیچ کر اس کو موٹر سائیکل لے دیں. اس لیے کہ اس بچے کا کیوں بہت ہائی ہے. کیوں بہت ہائی ہے اس کا، وائی بہت ہائی ہے اس کا. مگر یہ تبھی ہو سکے گا کہ اگر والدین بھی اپنی زندگی کو وائی کے آنسر کے ساتھ اٹیچ کریں گے. جب ماں یہ کہے گی کہ میں اس شادی میں جانے کے لیے 3 سوٹ کیوں بنا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ باقی عورتیں یہ کہیں گی کہ مہندی میں بھی وہی سوٹ پہنا تھا، ولیمے میں بھی وہی پہنا تھا، فلانے میں میں اس لیے بنا رہی ہوں. تو بہت کمزور کیوں ہے وائی، یہ تو بہت کمزور وائی ہے. تو میں تو ایک ہی سوٹ پہن کے چلی جاؤں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری عورتوں کو پتا بھی چل گیا کہ یہی سوٹ اس نے 3 دن پہنا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اگر ماں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا تو پھر اس کا بچہ جو ہے وہ وائی کے آنسر کو صحیح کرے گا. جب باپ یہ کہے گا کہ میں موبائل کا اگلا برانڈ کیوں لے رہا ہوں، میری ضرورت تو نہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا نیا برانڈ نہ لیں، آپ کی ضرورت ہے تو لیں. لیکن سارے لوگوں نے موبائل لے لیا، آئی 15 تو میرے پاس نہیں ہے.
تو اگر وہ یہ کرے گا تو اپنے بچے کو کی وہ وائی نہیں بنا سکتا اگر اس کی وائی یہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں وائی سے بچنے کے لیے ایک ہی یارڈ سٹک ہے کہ ہم دو چیزیں نہ کریں. ایک تو برانڈ کانشیس نہ ہو, پلیز برانڈ کانشیس نہ ہو. میں تو اس برانڈ کے علاوہ کوئی چیز پہنتا ہی نہیں ہوں. یہ مطلب معاف کرنا بہت گھٹیا بات ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے نا مغرب سے مرغوب نہ ہوں, مرغوبیت کے کلچر کو ختم کریں. مغرب میں بہت ساری باتیں اچھی ہیں مگر تہذیب تو ہم اپنی رکھیں. پتہ نہیں ماں کو, میرے پاس بچے آتے ہیں جب مریض وغیرہ, بیٹا انکل سے شیک ہینڈ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا شیک ہینڈ کرنا بہت معزز کام ہے اور ہاتھ ملانا برا کام ہے؟ سی اے ٹی کیٹ کہہ دیں تو بلی جو ہے وہ مقدس بلی بن جاتی ہے, اور بے سے بلی کہیں گے تو وہ کوئی بہت غلیظ بلی بن جاتی ہے. شیک ہینڈ کرو, شیک ہینڈ کرو, فنش کرو, فنش کرو. تو مغرب سے مرغوبیت کو, جو مرغوب ہونا, امپریس ہونا, اس کو ہم نکالیں, اپنے ذہن سے نکالیں. ہاں فائدہ اٹھائیں وہاں سے, بہت ساری باتیں علمی طور پر ساری بہت سب فائدہ اٹھائیں, مگر مرغوبیت نکالیں اپنے دماغ سے. دوسرا برانڈ کانشیسنس نکالیں. اور تیسرا جو بھی کام کریں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ میں کر کیوں رہا ہوں. اور اگر ہم اس کو, ہمارے پاس ہمارا وائی کا آنسر صحیح ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا جب ہم فزیکیلٹی سے نکل کے, ورنہ اگر اسی بات پر ہی ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ہائے اللہ میرے پاس تو برانڈ کی گھڑی کوئی نہیں ہے, تو پھر تو ہم ایکچولی اس جانوروں کی سطح سے نیچے کی سطح, لسٹ کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں, جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا. جب ہمیں یہی چیزیں تکلیف دے رہے ہیں کہ اس جگہ پر میری بے عزتی ہو گئی, تو پھر تو ہم ابھی لسٹ کی سے اوپر نکلے ہی نہیں ہیں. تو میں بس بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہماری فزیکیلٹی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک ہمارا انٹلیکٹ ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک ہماری ایموشنالٹی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک ہماری اسپرچویلٹی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس کا خیال رکھ کے جائیں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان چاروں کو اختیار کرنے والا شخص دنیا میں بہت امیر ہو جائے گا, یا اس کے پاس بہت پیسے ہو جائیں گے, یا یہ کہ اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا, یا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ اطمینان قلب ضرور نصیب ہوگا جو کہ دنیاوی چیزوں کے اختیار کرنے کی آخری منزل ہے, جبکہ اس راستے کا یہ پہلا پڑاؤ ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے, دنیا کی آسودگی ایکچولی کامیابی کا یارڈ سٹک نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کی زندگی, نبی کے صحابہ کی زندگی بہت مشقت والی زندگی نہ ہوتی. جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, آپ یاد رکھیے مسلمان کے لیے دنیا دو جگہوں کی طرح ہے, یا قید خانہ یا امتحان گاہ. آپ ایگزامینیشن ہال کو کتنا خوبصورت بنا لیں گے, ایگزامینیشن ہال کو کتنا خوبصورت بنا لیں گے آپ. ایگزامینیشن ہال تو ایگزامینیشن ہال ہے. جیل کو آپ کتنا خوبصورت بنا لیں گے, جیل تو آخر جیل ہی ہے. اور اصل آزادی اس وقت ہوگی جو قرآن کے نزدیک ہماری کامیابی ہے, کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا حقدار بنا لیا, وہ کامیاب. تو بہت بہت شکریہ.